أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی بزم امام احمد رضا کے توسط آج درس قرآن کی 5ویں نشست جو کہ محترم ناصر اتاری صاحب کے گھر پر رکھی گئی ہے، منعقد ہوئی ہے۔ اللہ کریم ان کے جملہ اعزہ و اقربا جو دنیا فانی سے کوچ فرما چکے ہیں، اللہ کریم ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ اس محفل پاک میں خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا حافظ القاری مفتی محمد شفیق الرحمن رضوی دیدہ مجدہ فرمائیں گے۔ بزم کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید والفرقان الحمید کی تلاوت سے کرنے کے لیے ملتمس ہوں حافظ محمد ایشان اتاری صاحب سے اس خیال کے ساتھ کہ ایک روز کا ہے واقعہ، ایک روز کا ہے واقعہ، صدیق اکبر نے کہا بے شک محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ سن کر کلام معتبر کہنے لگے حضرت عمر اے ہادی جن و بشر کشفت دجا بجمالہ۔ عثمان صاحب نے کہا ہے تجھ سے مجھ کو حیا الابتدا والانتہا حسنت جمیع خصالہ۔ شاہ ولایت رو دیے کہنے لگے حضرت علی کہ دیکھا نہیں تجھ سا نبی صلو علیہ وآلہ۔ حضور نعروں سے استقبال کیجئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ بہت ہی پیاری حاضری قرآن مجید والفرقان الحمید کی تلاوت فرما رہے تھے محترم جناب حافظ ایشان اتاری صاحب۔ اللہ کریم انہیں عالم با عمل بنائے،
اور اللہ کریم انہیں مسلک رضا کا پابند بنائے. تمام حضرات مل کر کہہ دے آمین. الحمدللہ غزم کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید والفرقان الحمید کی تلاوت سے ہو چکا ہے، اور ملتمس ہوں بہت ہی پیارے ثناخواہ محترم جناب افسر علی اشرفی صاحب سے کہ وہ آئے اور حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں، اس خیال کے ساتھ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی اپنے نعتیہ دیوان میں کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کہ سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور غم زدوں کو رضا، کہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، کہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، کہ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. ملتمس جناب محترم افسر علی اشرفی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عقیدت و محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں، کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، میرے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بے دم یہی تو پانچ ہے محبوب کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے محبوب کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے. ایک پل نہ غافل ہوئیے، ایک پل نہ غافل ہوئیے، صبح تو شام لئیے. اللہ 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 دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے. ہر شے دا خالق اللہ، مالک تیرا ذکر اللہ. ہر شے دا خالق اللہ،
مالک تیرا ذکر اللہ اہدی عبادت کریے اہدی عبادت کریے اس تو انعام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے رب دے پیارے اٹھے ہاں عربی آقا اٹھے رب دے پیارے اٹھے ہاں عربی آقا اٹھے رج رج درود پڑھیے پڑھیے رج رج درود پڑھیے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ رج رج درود پڑھیے پڑھیے رج رج درود پڑھیے دامن نو تھام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے دامن ولیاں دا پھڑیے رب نو راضی کریے دامن ولیاں دا پھڑیے اللہ نو راضی کریے توحیدی میں خانے چوں توحیدی میں خانے چوں بھر بھر کے جام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے کہہ دیجئے سبحان اللہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کیونکہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے وہی ختم رسول ہے وہی ختم رسول ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے زباں ان کی نوری بیان ان کے نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے یہ کیا ان کے خاکے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمان وہ نبیوں میں رحمان لقب پانے والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے کہہ دیجیے
دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری حاضری پیش فرما رہے تھے اخی محترم افسر علی اشرفی زید شرفہ اللہ کریم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اپنی پاک بارگاہ کی مشرف قبول عطا فرمائے. الحمدللہ محفل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور بہت ہی پیارا شاعر ہے. انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد کے سمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. نعرہ رسالت ہاتھوں کو بلند کر کر نعرہ رسالت. لیکن الحمدللہ یہ ہمارا مزاج رہا ہے کہ کثیر تعداد کا ہونا ضروری نہیں ہے. تعداد بھلے مختصر ہو مگر اس مختصر کے اندر حب اہل بیت حب صحابہ اور حب محبت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رج رج کر بسی ہو. تو بالکل ہاتھوں کو بلند کر کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اللہ کریم آپ تمام کے اسی ذوق اور شوق کو اپنے پاک بارگاہ لیے ہمیشہ پہ قبول عطا فرمائیں. بہت پیاری ثنا خواہ حضرت محترم زین العابدین قادری صاحب کو دعوت کلام دے لگا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ نبی کے شان جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے کہ نبی کے شان جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے اور نعت نبی پڑھنا کوئی آسان تھوڑی ہے اور عزت والے ہیں خاندانی ہیں اور نسلی ہے وہ لوگ کہ عزت والے ہیں خاندانی ہیں اور نسلی ہے وہ لوگ کہ محفل میلاد جس گھر میں آیا ہوتی ہے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاں تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مت لہے الف لام ہے کہ اللہ کا اور بے سے خالق نے بنایا تاج بسم اللہ جس خالق نے بنایا تاج بسم اللہ کا سے تیری بے نیازی سے ثابت ہو گئی اور جیم سے جلوہ تیرا ایسے حکم اللہ
کا خودی اور دال دو عالم زال ہے ایک تیری ذات اور اسے تو نے بخشا ہے رتبہ رسول اللہ کا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہاں اس طرح اتر جائے میرے دل میں مدینہ اتر جائے مدینہ. ہاں اس طرح اتر جائے میرے دل میں مدینہ میرے دل میں مدینہ میرے دل میں مدینہ. اور میں بند کروں آنکھ نظر آئے مدینہ نظر آئے مدینہ. میں بند کروں آنکھ نظر آئے مدینہ نظر آئے مدینہ. ہر دیدار کی حسرت تو دیدار کی حسرت تو ہر ایک دل میں ہے گوہر اور اللہ جسے چاہے وہی جائے مدینہ وہی جائے مدینہ. اللہ جسے چاہے وہی جائے مدینہ وہی جائے مدینہ. ایک نیا کلام پیش کر رہا ہوں. نہ دولت دیکھی جائے گی نہ تمغہ دیکھا جائے گا نہ دولت دیکھی جائے گی نہ تمغہ دیکھا جائے گا نہ دولت دیکھی جائے گی نہ تمغہ دیکھا جائے گا. سرے محشر محمد کا وسیلہ دیکھا جائے گا سرے محشر محمد کا وسیلہ دیکھا جائے گا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. امیری اور غریبی کے گلے شکوے سے کیا حاصل امیری اور غریبی کے گلے شکوے سے کیا حاصل. چلو پیدل چلے طیبہ جو ہوگا دیکھا جائے گا چلو پیدل چلے طیبہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ بھی یاد رکھ نجدی اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ بھی یاد رکھ نجدی وہاں سے وہاں سجدے نہیں ان کا اشارہ دیکھا جائے گا
اور یہ نجدی کون سی صورت میں ان کے پاس جائیں گے، یہ نجدی کون سی صورت میں ان کے پاس جائیں گے، اگر کوثر پلاتے وقت چہرہ دیکھا جائے گا، اگر کوثر پلاتے وقت چہرہ دیکھا جائے گا، ہر تو مومن ہے نہ ہمت ہار جو ہوگا، بولیے تو مومن ہے نہ ہمت ہار جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو مومن ہے نہ ہمت ہار جو ہوگا دیکھا جائے گا، شہادت کو ہو تو تیار جو ہوگا، شہادت کو ہو تو تیار جو ہوگا دیکھا جائے گا، مقابل گر چہے کفار جو ہوگا دیکھا جائے گا، محمد ہے سپہ سالار جو ہوگا، پیار سے کہہ دیجیے محمد ہے سپہ سالار جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور اٹھا لے حیدری اور اٹھا لے حیدری تلوار جو ہوگا دیکھا جائے گا، محمد ہے سپہ سالار جو ہوگا دیکھا جائے گا، محمد ہے سپہ سالار جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہودی بدماشوں نے بہت ہی ظلم ہے ڈھایا، بہت ہی ظلم ہے ڈھایا، بڑی چالاکی سے بیت المقدس پر کیا قبضہ، اور صدا دیتی ہے مسلم قوم کو یہ مسجد اقصی، عرب کے نوجوان غازی صلاح الدین تو بن جا، عرب کے نوجوان غازی صلاح الدین تو بن جا، پھر اسرائیل کو للکار جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چند اشعار کے بعد زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ دشمن کی ہدایت کی دعا کون کرے گا، دعا کون کرے گا، دعا کون کرے گا، دشمن کی ہدایت کی دعا کون کرے گا، دعا کون کرے گا، دعا کون کرے گا، اور یہ رحمت عالم کی سوا کون کرے گا، دعا کون کرے گا، دعا کون کرے گا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جیسی، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جیسی، ویسی میرے آقا کی ثنا کون کرے گا، ثنا کون کرے گا، ویسی میرے آقا کی ثنا کون کرے گا، ثنا کون کرے گا، کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیا کا، کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیا کا، اور عثمان غنی جیسی حیا کون کرے گا، حیا کون کرے گا، حیا کون کرے گا، اور سینے
ہوٹوں پہ عہد ہے، اور دنیا میں بلند ایسی صدا کون کرے گا؟ صدا کون کرے گا؟ صدا کون کرے گا؟ دشمن کی ہدایت کی دعا کون کرے گا؟ دعا کون کرے گا؟ یہ رحمت عالم کی سوا کون کرے گا؟ دعا کون کرے گا؟ سبحان اللہ۔ سب کو وقت ملنا چاہیے نا۔ الحمدللہ بہت ہی پیاری حاضری پیش فرما رہے تھے محترم جناب زین العابدین صاحب، اللہ کریم ان کے علم اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کرم تیرے ہے، کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ بہت ہی پیارا ماحول بنا ہوا ہے، اور ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دیگرے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ بزم اصلاح معاشرہ کے ایک کم سن شناخواں حافظ داؤد اتاری صاحب کو دعوت کلام دے لگا ہو، اس خیال کے ساتھ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت الرحمن اپنے نعتیہ دیوان میں کہتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، کہ جبریل نے پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کہ غاتا کہ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، کہ گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، کہ گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ تو دو نعروں سے استقبال کیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ سالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جا رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جا رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ اللہم
صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ غلامان نبی ہوں حشر میں پہچان جائیں گے غلامان نبی ہوں حشر میں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ ماشاءاللہ محمد مصطفیٰ کہیے احمد مجتبیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے پھر ان کے بعد کیا کہیے شریعت کا یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے حبیب کبریا کہیے کہ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے کہ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مصطفیٰ صلی علی کہیے
صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ دو بہت ہی پیارے نعرے الحمدللہ ہم تمام ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ ایک نعرہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کے جمال کا نعرہ ہے، جو کہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے ہم تمام کو فرمایا کہ صلو علی الحبیب، کہ جب کہیں کہ صلو علی الحبیب پڑھیں درود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تو تمام کے لب پر جاری ہو جاتا ہے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک دفعہ کہیں نا صلو علی الحبیب۔ تو یہ تو بات ہو گئی اعلیٰ حضرت کے جمال کی، بات کر لیتے کچھ اعلیٰ حضرت کے جلال کی۔ تو وہ نعرہ جو کہ الحمدللہ اس صدی کی ایک پہچان بن چکا ہے، نعرہ میں لگاؤں گا، آپ لوگوں نے مکمل کرنا ہے کہ لبیک 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 لبیک، گج گج کر بولے لبیک لبیک لبیک۔ اللہ کریم آپ تمام کی ذوق اور شوق و قابل قبول فرمائے۔ ملتمس محترم جناب علی عطاری صاحب سے اس خیال کے ساتھ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشرف امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت الرحمان بہت ہی پیارے انداز سے کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رضا مدعا دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مدعا دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ محترم جناب علی عطاری صاحب۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب العزت کے بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب العزت جناب ناصر صاحب کا محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا، اور ان کی والدہ کی بے حساب مغفرت عطا فرمائے۔ آئیے محبت اور عقیدت سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں، کوئی لفظ خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیوں جانیں گے وہ جہانے کی، جانیں گے تو جہانے گے، پر یہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ الحمدللہ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا مفتی مفدین قائد صاحب تشریف لائے ہیں۔ نعرہ استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حسن، علماء اہل سنت۔ حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں
جس کو یاد ہو میں سب مل کے شامل جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائیں. اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا. اللہ 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 وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان. وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان. وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان. قرآن کے لفظوں کی صلاح. اللہ 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 یا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا. اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا. اللہ اللہ پربت کی کناروں کی ردا. اللہ 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 جب نظر کے عالم میں وہ مولا یہ اجاگر. جب نظر کے عالم میں وہ مولا یہ اجاگر. جب نظر کے عالم میں وہ مولا یہ سناگر. جب نظر کے عالم میں وہ مولا یہ سناگر. پھر دے زبان وہ ذکر تیرا. اللہ 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 نعمتیں باتیں تاجی سر تو وہ ذیشان گیا. نعمتیں باتیں تاجی سر تو وہ ذیشان گیا. ساتگی رحمت کا کلم دان گیا. ساتھ ہی مرشی رحمت کا کلم دان گیا. لے خبر جل دیکھے غیروں کی طرف جانے گیا. لے خبر جل دیکھتے غیروں کی طرف جانے گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. اور جانو دل کو شوخی رد سب تو مدینے
जानो दिल को शोखीरत सब तो मदीने पहुँचे तुम नहीं चल तेरा सारा तो सामाने गया तुम नहीं चल तेरा सारा तो सामाने गया नेमते बाते तजीस तो वो ज़ीशा ले गया सातेगी मुर्शिए रहमत का कलम दाने गया सल्लु अल हबीब उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता मैं तो उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मदीने वाले आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते मेरे घर में की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे घर में की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता धागा मैं तो उनका मंगता अपने मंगतों की वो पहली से रखते हैं मुझे अपने मंगतों की वो पहली से में रखते हैं मुझे मुझको मांगता जे किसी का नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते माशाल्लाह
ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شفیق الرحمٰن رضوی تبیتہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کچھ ہی لمحوں کے بعد حضرت کا روحانی اور عرفانی بیان شروع ہو جائے گا۔ اس سے قبل اپنے ایک اور ثناء محترم جناب اسامہ حسن شادی صاحب کو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں، اس خیال کے ساتھ کہ مدینے کا ارادہ ہو یہ سوئے حرم چلیے، مدینے کا ارادہ ہو یہ سوئے حرم چلیے، 100 سجدے ادا کیجئے پھر ایک قدم چلیے، اور جب راہ طیبہ میں گھر سے چلیے تو پاؤں تھک جائے تو سر سے چلیے، کہ اپنی منزل ہے مدینہ یارو، کہ اپنی منزل ہے مدینہ یارو، بس اسی راہ گزر سے چلیے، بس اسی راہ گزر سے چلیے۔ ملتمس محترم جناب اسامہ حسن شادی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹ تجھے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹ تجھے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشد رغبت کا قدمدان گیا، ساتھ ہی مرشد رغبت کا قدمدان گیا۔ لے خبر
مانے گے قیامت میں اگر پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا جانو دل ہو شوخی رب سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوخی رب سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا رحمتیں بانٹتا جیسا پھر وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قدم دار گیا بہت ہی پیارے ناز سے ناز رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے ہیں محترم جناب اسامہ حسن شادی صاحب اللہ کریم ان کے علم اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائے بلا تاخیر وہ وقت آ چکا ہے جس کا ہم تمام کو انتظار تھا ہم تمام کے حضرت عزیز خطیب والد شریف قیام حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شفیق الرحمن رضوی دیدہ مجدہو بداغت خطاب میں لگا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو یہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کبھی کعبہ دیکھو یہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کبھی کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا یہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا آؤ میرے حق سے میرے پیار کا روزہ دیکھو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پرزور ناروں سے تقوال کیجئے گا حضرت علامہ و مولانا حافظ القاری مفتی شفیق الرحمن رضوی صاحب کا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیٹ کرو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، صدق اللہ العظیم۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، مختصر سے وقت کے اندر ہی میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، توجہ رکھیے گا۔ آقا نامدار احمد مختار مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے تو سرکار کے صحابہ کرام حضور کے سامنے بیٹھے تھے اور حضور کی گفتگو سن کر حضور کا ایک صحابی وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ رو پڑا۔ جب وہ رویا نا تو میرے مصطفیٰ بھی رو دیے۔ اب اس کا رونا اتنا زیادہ ہوا کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر وہ مومنین کہ جن سے جو گناہ ہوئے اور وہ انتقال کر گئے، فرمایا اگر آج وہ حیات ہوتے
تو اللہ رب العزت میرے اس غلام کے رونے کی وجہ سے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس رونے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آقا نامدار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے شب بیداری کی طرف اپنے غلاموں کی توجہ دلائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے قرآن پاک میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول پڑھا۔ آپ نے کہا تھا نا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ جناب ابراہیم علیہ نبی جی نے کہا تھا نا، پروردگار رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان لوگوں کو بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جس نے میری اتباع کی وہ تو ہے میرے رستے پہ۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فإنک غفور الرحیم، تو مالک تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مالک تیری مرضی ہے، اب تو نے معاف کرے یا نہ کرے۔ پھر اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی نے کا قول پڑھا۔ حضرت عیسیٰ السلام نے کہا تھا نا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے پروردگار اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو غالب حکمت والا ہے۔ تو مالک تیری مرضی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے جناب ابراہیم علیہ نبی جینا کا بھی قول پڑھا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا کا بھی قول پڑھا۔ تو حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں، مالک بہت سے لوگوں کو بتوں نے گمراہ کر دیا ہے، تو جو میرے طریقے پر ہے وہ تو میرا ہے، اور جو دیتا تھا، اور میرے مصطفیٰ ان کی دل جوئی کے لیے سرکار ان کے درمیان آ کے بیٹھ جاتے تھے، ان کے درمیان آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو میرے مصطفیٰ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، قرآن کی آیت ہے سورۃ نجم کے اندر۔ اللہ نے اہل کفر سے کہا نا، افمن ھذا الحدیث تعجبون، یہ جو قرآن ہے یہ صرف کیا تعجب کے لیے رہ گیا ہے؟ وتضحکون، اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون، تم روتے کیوں نہیں ہو؟ تم روتے کیوں نہیں ہو؟ جب میرے مصطفیٰ نے یہ آیت پڑھی نا، تو جتنے بھی اصحاب صفہ بیٹھے تھے نا سارے رو پڑے، اصحاب صفہ سارے رو پڑے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب اصحاب صفہ روئے تو حضور بھی رو دیے، جب حضور روئے جو دیگر ارد گرد ہم بیٹھے تھے صحابی، ہم بھی رو دیے، ہم بھی رو دیے، اب سارے رو دیے قرآن کی اس آیت کو سن کر۔ تو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے خوف میں روتی ہے، اللہ اس آنکھ کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، اس آنکھ کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، کتنی دلکش اور کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، جہنم کے اندر اگر میرا کوئی ایسا بندہ ہے جو کبھی میری یاد میں ایک دفعہ بھی رویا تھا، جہنم میں اگر کوئی میرا ایسا بندہ ہے جو میری یاد میں کبھی ایک دفعہ بھی رویا تھا، یا کسی مقام پہ کھڑا ہو کے میرے خوف میں رویا تھا، اے میرے فرشتوں اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما۔ یعنی ایک دفعہ کا رونا صاحبو، ایک دفعہ کا رونا اللہ کے لیے، وہ بھی میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یعنی آہو بکا سسکیاں، یہ تو صوفیاء کرام، اولیاء کرام، یہ تو ان کا مرغوب مشغلہ تھا نا۔ اگر کوئی امتی بھی ایک مرتبہ اللہ کے خوف میں روتا ہے، ایک دفعہ بھی، تو یہ ایک دفعہ کا رونا بھی اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔
حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہتے ہیں حضرت میں روتا ہوں مجھے رونا نہیں آتا. مجھے اور میں تجھے رونا نہیں آتا؟ کہا کہ نہیں. اور میں اس سے بڑھ کر تیرے لیے بدبختی کی بات کیا ہوگی کہ تجھے رب کی بارگاہ میں رونا بھی نہیں آتا. بڑے افسوس کی بات ہے، اتنا پتھر دل ہو گیا ہے. فرمایا میاں چل ایسا کر، اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے والی شکل تو بنا لیا کر. رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے والی شکل تو بنا لیا کر. اللہ اس کے ذریعے بھی تیری بخشی فرما دے گا. اللہ اکبر. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتی ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا. یوں سمجھے کہ آج ہماری جو گفتگو کا موضوع سخن ہے وہ موضوع سخن ہے ہی رونا. موضوع سخن ہے ہی رونا. تو اب کیا فرماتی ہیں؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی تھی اللہ کی رضا کے لیے؟ وہ کہاں ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا چند لوگ کھڑے ہوں گے کہ جن کی کروٹیں رات کو بستروں سے جدا رہتی تھی اللہ کی محبت میں. اللہ انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا. فرماتے ہیں حضور چند لوگ ہوں گے، چند لوگ، اور باقی جو امت بچے گی پھر ان کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں رونا یہ بھی بندے کے لیے بہت بڑی نوید ہے کہ مالک اسے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ اکبر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مدینے کے اندر نا جتنے بھی نوجوان تھے رات کو کوئی خواب دیکھتے نا تو صبح آ کے حضور سے عرض کرتے ہیں حضور رات کو ہم نے یہ خواب دیکھا ہے. تو سرکار اس کی تعبیر ارشاد فرماتے ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کاش میں بھی کوئی خواب دیکھوں، میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور حضور سے آ کے پوچھوں. فرماتے مسجد نبی میں سویا ہوا تھا، میری آنکھ لگی، میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ دو فرشتے ہیں مجھے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں اور آگے میں کیا دیکھتا ہوں جہنم ہے، اور جہنم ایک کنویں کی مانند ہے جس کے اندر ستون ہے. اور جب میں نے اس کنویں میں جھانک کے دیکھا تو کئی میرے جاننے والے بھی جہنم کے اندر تھے. تو فرماتے ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے تم کیوں ڈر رہے ہو، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ ابن عمر فرماتے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ جو حضور کے نکاح میں تھی میں نے ان سے آ کے عرض کی کہ آپ حضور سے اس کی تعبیر پوچھیں. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے تعبیر پوچھی. حضور میرے بھائی ابن عمر نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ حضور نے فرمایا ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے، ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے، اگر یہ کام کر لینا تو پھر اور ہی اچھا ہو جائے گا. وہ کام کیا ہے؟ فرمایا ابن عمر اچھا آدمی ہے، اگر رات کو اٹھ کے نماز نفل نماز پڑھنا شروع کر دے یہ اس کے لیے بہتر ہے. رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دے یہ اس کے لیے بہتر ہے. پھر صحابہ کرام کہتے حضور کی اس تعبیر کے بعد ہم نے کوئی رات ایسی نہیں دیکھی جس رات ابن عمر اٹھ کے رات کو نوافل نہ پڑھے. ابن عمر کی ایسی کوئی رات نہیں ہوئی. تو حضور نے کیا فرمایا ابن عمر بڑا بھلا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اگر رات کو نوافل پڑھنا شروع کر دے. حضور کا انداز تبلیغ کو دیکھیں. ایک صحابی ہیں ان کے بال بڑے بڑے تھے، یہ کانوں کی لو سے نیچے تک آتے تھے. تو حضور نے ان کا نام لیا، فرمایا ہاں وہ بڑا اچھا آدمی ہے، اگر ایک کام کر لے اپنے بالوں کو کٹوا لے. اپنے جب اس صحابی کو پتہ چلا نا اسی وقت گئے اپنے بالوں کو کٹوا لیا، اپنے بالوں کو کٹوا لیا. فرمایا بڑا اچھا آدمی ہے، اگر یہ کام بھی ہو جائے تو پھر اور ہی اچھا ہے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے پھر اس دن کے بعد کبھی رات کی میری نماز نہیں چھوٹی. یہ نماز عشاء کی بات نہیں ہے، نماز مغرب کی بات نہیں، یہ رات کے نوافل، یہ رات کے تہجد کی بات ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے نا تو اللہ رب العزت اپنی شایان شان
आसमान दुनिया पे जलवा अफरोज होता है और 3 सदाएं बराबर आती हैं। है कोई बख्शिश का तलबगार, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा दे। है कोई साइल, अल्लाह उसे अता करे। है कोई मांगने वाला, रब उसकी हाजतों को पूरा करे। ये 3 सदाएं बराबर आती हैं और फरमाए कि ये घड़ी रात के हर पहर में आती है। कोई रात ऐसी नहीं है कि जिसमें ये मुबारक लम्हा ना आता हो। हर रात में एक घड़ी ऐसी है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अगर उस वक्त बंदा उठ के रब से जो भी मांगे अल्लाह उसे अता फरमाएगा। और हुजूर ने अगली हदीस कितनी प्यारी है। हुजूर ने फरमाया जब रात का आखिरी पहर होता है उस वक्त अल्लाह अपने बंदे से सबसे ज्यादा करीब होता है। रात के आखिरी पहर में अल्लाह बंदे से सबसे ज्यादा करीब होता है और उस वक्त बंदा जो भी मांगता है अल्लाह उसे अता फरमाता है। इसलिए कि बंदों पर रात की बेदारी ये मुश्किल है। अल्लामा इकबाल ने कहा तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तो ये जो सुबह का लम्हा होता है, ये जो रात के आखिरी पहर होते हैं, इस वक्त इंसान के लिए बेदार होना बहुत मुश्किल है। और जब बंदा रात को सोता है तो शैतान आके बंदे के सरहाने बैठ जाते हैं और उसकी गुद्दी पे 3 बार थपकियां देता है और तीनों बार थपकियां देने के बाद शैतान फूंक मारता है और एक गिरा बांधता है, फिर फूंक मारता है, फिर दूसरी गिरा बांधता है, फिर फूंक मारता है और फिर तीसरी गिठान लगाता है, फिर फूंक मारता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जब सुबह को बंदा उठता है तो एक गिठान खुल जाती है। फिर शैतान उसको रोकता है कि नहीं जा, ठंडा पानी है, अभी नींद क्यों खराब कर रहा है। वो इंसान जाके जब वुजू करता है तो दूसरी गिरा भी खुल जाती है। शैतान फिर रोकता है, अभी नमाज को देर है, मौलवी साहब लंबी किरात कर देंगे, पगले यहीं घर पे लेट जा। वो बंदा फिर आगे जाता है। जब नमाज फजर की नियत करके खड़ा होता है तो तीसरी गिठान भी खुल जाती है। फिर शैतान खाक लेके अपने सर पे डालता है, कहता है मेरी सारी मेहनत रह गई। अब जब बंदा नमाज पढ़ के आता है अपने गुनाहों से पाक और साफ होके आता है, अपने गुनाहों से पाक और साफ होके आता है। तो ये जो रात की शब बेदारी है ना, सुभान अल्लाह, इसका तो फिर कोई जवाब ही नहीं। और रोना अल्लाह को कितना महबूब है। जनाबे दाऊद आला नबीना अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा रोने वाले हैं इस कायनात में। हुजूर ने फरमाया अगर सारी कायनात के लोगों के आंसू एक पल्ले में रखे जाएं और जनाबे दाऊद आला नबी अलैहिस्सलाम के आंसू एक पल्ले में रखे जाएं तो फिर भी उनके आंसू ज्यादा होंगे। और कितना रोते थे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम की आंखों के नीचे ऐसे हल्के पड़ गए थे कि जिस तरह 2 मशकीज़े होते हैं ना, या किसी नाली से पानी बहता है, फरमाते हैं कि गालों के ऊपर यूं निशान पड़ गए थे कि लगता था जैसे किसी जगह से चश्मे से पानी के कतरे टपक रहे हैं। इतना कसरत के साथ रोना जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम। ये तो नबी हैं, नबी तो गुनाहों से पाक हैं। नबियों के बारे में गुनाह का सोचना भी गुनाह है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, नूह का माना क्या है? नूह का एक माना है नोहा करना, एक माना है नूह का गिरियाजारी करना, आहो बुका करना। जनाब नूह अलैहिस्सलाम का एक नाम अब्दुल शकूर भी है, अब्दुल गफूर भी है। और आपको नूह क्यों कहा जाता है कि आपने सबसे ज्यादा रोए हैं गिरियाजारी की अल्लाह की बारगाह में, इसलिए आपको नूह कहा जाता है। ये तो नबियों का रोना है, इतना रोना अल्लाह की बारगाह में। तो अंदाजा लगाओ फिर मुझ पर और आप पर कितना रोना फर्ज है अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून। हमारे नेक बंदे रात को थोड़ा सोते हैं और सहरी के वक्त तक अपने रब से बख्शिश तलब करते रहते हैं। सहरी के वक्त तक रोते रहते हैं, गिरियाजारी करते रहते हैं, रब को मनाते रहते हैं। अल्लाह एक और जगह इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना
وہ لوگ جو ایمان لائے کیا کہتے ہیں؟ اننا آمنا، پروردگار ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ فرماتا ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ ہمارے نیک بندے صبر کرنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، قناعت کرنے والے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے وقت تک اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے وہ نیک بندے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام اما عائشہ کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ امی جان ہمیں سرکار کا کوئی عجیب معاملہ بتائیں، ہمیں سرکار کا کوئی عجیب، تو حضور نے اپنا اما عائشہ فرماتی ہے سرکار کے سارے معاملے عجیب ہیں، سارے معاملے عجیب ہیں، مگر ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر عاص بھی تھے اور ابن عمر بھی تھے، تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ دیکھو میرے بچوں، ایک مرتبہ سرکار مدینہ آئے میرے حجرے میں اور مجھ سے کہا عائشہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں، تمہاری اجازت ہو، اس لیے کہ باری جو اما عائشہ کی تھی تو اجازت لی کہ اے عائشہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں رب کی بارگاہ میں سجدے نہ کر لوں۔ تو اما عائشہ فرماتی حضور مجھے آپ کا قرب یہ پسندیدہ ہے اور مجھے آپ کی رضا مطلوب ہے، مجھے آپ کا قرب پسندیدہ ہے اور آپ کی رضا بھی مطلوب ہے، تو حضور بالکل آپ اللہ کی عبادت کریں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں سرکار نے وضو کیا اور نماز نفل کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، ساری رات قرآن پڑھتے رہے یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی آئے، کیا دیکھتے کہ حضور کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، حضور کھڑے ہو کے، تو بلال حبشی کہتے ہیں بندہ نواز آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کے صدقے آپ کی امت کے اگلوں پچھلوں کو معاف کیا ہے، اللہ نے اس امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب و کتاب کے معاف کیا، حضور کے صدقے معاف کیا ہے نا، تو حضور اتنی مشقتیں کیوں؟ تو حضور نے فرمایا اے بلال میں چاہتا ہوں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، میں رب کا رونے والا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے قرآن کی آیت پڑھی الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اور پھر حضور نے فرمایا اے بلال جو بندہ قرآن کی آیت پڑھے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اسے چاہیے اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس پہ غور و فکر کرے، تدبر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں روئے گریہ زاری کرے، اللہ کی بارگاہ میں روئے اور گریہ زاری کرے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ زندگی کا سارا حسن اگر آپ نے لینا ہے تو چند آنسو بہاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے میرے بندو تھوڑا ہنسا کرو، تھوڑا ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ اللہ کو میرا اور آپ کا زیادہ رونا پسند ہے، زیادہ ہنسنا پسند نہیں ہے۔ آپ رویا کرو، آپ کا رونا اللہ کو پسند ہے، ہنسنا پسند تھوڑی نہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، رات کے کبھی کسی پہر میں اٹھ کے رب کو منا لو، وہ رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، آپ کا ایک آنسو آپ کی زندگی کی سارے گناہوں کو مٹا ڈالے گا۔ ایک آنسو اٹھا کرو، کبھی رات کو اٹھ کے گھر کے آنگن میں آپ جائے نماز بچھا کے کھڑے ہو جائیں، آپ کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا۔ میں کہوں اگر رات کا آخری پہر نہ ہو تو شاید آپ گھر سے اٹھ کے میرے پاس آ جائیں گے شکریہ ادا کرنے کے لیے، یہ جو آپ کو مزہ آئے گا۔ رات کا آخری پہر ہو اور سارے سو رہے ہوں، سناٹا ہو اور آپ اٹھے چھپکے سے وضو کریں تاکہ گھر والوں کی آنکھ بھی نہ کھولے، اور جائے نماز نے گھر کے آنگن میں بچھائے، صحن میں یہ چھت پہ چلے جائیں اور پھر 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کی قسم جو آپ کو لطف آئے گا نا، اس لطف کا مزہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنا آپ کو مزہ آئے گا۔ اور کبھی کبھار میں مسجد میں کسی بندے کو نماز پڑھتا ہوا دیکھوں نا، جیسے نماز ہو گئی ہے سارے چلے گئے، نماز عشاء کا ٹائم ہے اور کوئی بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، نماز وہ پڑھ رہا ہو تو لطف مجھے آ رہا ہوتا ہے، نماز وہ لطف مجھے آ رہا ہوتا ہے،
میں نے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نماز ہو کے سارے چلے گئے ہیں، ہمارے کچھ جانے والے بھی، کچھ بچے بھی دیکھتا ہوں وہ اکیلے نماز پڑھو کے اندر کھڑا ہوا ہے، کوئی برآمدے میں کھڑا ہوا ہے، کوئی سین میں کھڑا ہوا ہے. میں اوپر سے کبھی دیکھتا ہوں تو مجھے اتنا لطف آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے. میں کہتا ہوں یار مجھے اتنا لطف آ رہا ہے اس لیے اکیلا کھڑا ہوا ہے. اس پڑھنے والے کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا، اس پڑھنے والے کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا. تو سارا مزہ تو ہے ہی نماز کے اندر. اللہ کی قسم نماز کے اندر میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں زندگی کا سارا مزہ ہے ہی نماز کے اندر. اس لیے جب ہم اپنے بزرگان دین کے حالات زندگی کو پڑھتے ہیں نا تو ہمارے کئی اکابرین نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو قبروں میں دیکھا ہے، وہ قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں، قبروں میں بھی نماز. اور کئیوں نے یہ تمنا کر رکھی ہے مالک ہمیں جنت میں نماز کی اجازت دینا، جبکہ جنت میں نماز کوئی نہیں پڑھے گا. یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے. مشقتیں یہاں ہیں وہاں تھوڑی نہ ہے، مگر جنہیں لطف مل گیا ہے نا وہ تو کہتے ہیں یہ نشہ ہی ایسا ہے، ایسا نشہ ہے، ایسا نشہ ہے. یقین کریں اگر تختہ دار میں کسی کو لٹکا دیا جائے نا وہ کہے گا صاحب 2 منٹ دے دو زندگی کا لطف تھوڑا سا نماز میں لے لوں. اور یار اس دین کی طرف آؤ، قرآن کو سینے سے لگاؤ، نمازیں پڑھا کرو. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات اللہ نے چاہا تو جنت میں ہوگی. ابھی میں سوچ رہا تھا تو میں نے کہا یہ بات بڑا، یہ جملہ تو خیر اللہ اگر ایمان کی توفیق ایمان کی سلامتی بخشے، ایمان کی سلامتی بخشے تو انشاءاللہ جس طرح یہاں بیٹھے ہوئے ہیں رب نے کرم کیا ایمان کی سلامتی کے ساتھ گئے تو جنت میں بھی ہماری ملاقاتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ، حشر میں بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو کتنا مزہ آئے گا کہ کہیں مولوی صاحب آپ دین کی باتیں کرتے تھے ہم عمل کرتے تھے، لو جی پھر اللہ نے کرم کیا ہم بھی جنت میں اور آپ بھی جنت میں. چلو بیٹھو کوئی کچہری لگا دیتے ہیں جی، کوئی کچہری لگا دیتے ہیں. چلیے جی آج پورا ایک ٹولہ بنا کے چلتے ہیں صدیق اکبر کے پاس، جی آج جو ایک کافرے کی شکل میں چلتے ہیں جناب عمر کے پاس. آؤ جی آج مولا علی کے محل میں چلتے ہیں، ذرا پوچھتے ہیں جناب بتاؤ وہ خیبر کا دروازہ آپ نے کیسے اکھاڑ کے پھینکا تھا. جی آؤ جی بیٹھتے ہیں آج ہی امام اعظم کی دربار میں چلتے ہیں، بتاؤ جی اللہ نے آپ کو اتنی جو ہے وہ حافظہ اور اتنا دین کا ملکہ اللہ نے آپ کو کیسے عطا فرمایا تھا. جی چلو جی آج چلتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی محل میں، دسو جی بزرگوں اللہ نے آپ کو ولایت کب عطا فرمائی تھی. تو مزے کو مزہ نہیں آ جائے گا. اگر یہ ہمارے استاد صاحب حیات ہیں اللہ انہیں عمر خضری دے، وہ ہمیں یہ بات بتایا کرتے تھے، کہتے بیٹا موت سے کبھی نہیں گھبرایا کرو. موت اللہ کے نبی نے فرمایا موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، بہترین مومن کے لیے تحفہ موت ہے. اللہ کی قسم موت بہترین تحفہ ہے مومن کا، اس لیے کہ کیا کرتا ہے یہ تحفہ آپ کو اس دنیا سے اس دنیا کی طرف لے جاتا ہے اور قبر میں آپ کو حضور کا دیدار کروانے کا سبب ملتا ہے. تو تحفہ ہوا نا. تو فرماتے تھے بیٹا موت سے کبھی ڈر لگے نا تو یہ تمنا کر لیا کرو بھائی ڈرتا کیوں ہے. حشر کے دن جائیں گے سارے صحابہ سے ملیں گے، جی انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کبھی جناب نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، کبھی حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں چلے جائیں گے. تو وہاں تو یہی ہوگا کہ آپ نے بس ارادہ کیا تو ایک لمحے میں ادھر تو ایک لمحے میں ادھر ہوں گے. تو موت کی سختیاں یوں آسان ہو جائیں گی اگر یہ ذہن میں تصور بیٹھ جائے. تو اللہ میرے ان جملوں کو میرے لیے اور آپ کے لیے مبارک کرے، اور پروردگار اپنے حبیب جتنے میرے نوجوان آپ آئے ہیں میں آپ سے یہی کہتا ہوں آؤ دین کے ساتھ جڑ جاؤ میرے بھائیوں. میں کبھی کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ اس کی جناب وہ یہ ڈھیلو ڈھال جوانی اور چڑھتا اس کا چہرہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یار یہ قبر میں جا کے مٹی ہو جائے کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا. چلو اس کو کوئی دین کے کام ہی لگا دو، ہے جی دین کے کام ہی لگا دو. اب ماشاء اللہ یہ ہمارے بچے ہیں بس میں امام احمد رضا والے، اب ہم نے ان کو لگا دیا دین کے کاموں میں، ہے جی لگ کرتے رہیں گے کام، ہے جی. اب دیکھنا وہ جو ہمارے آصف بھائی ہیں کیا ہے بائک لے کے نیچے کھڑے ہوئے، امام صاحب میں نیچے آ گیا ہوں آ جائیں، ہر ایک کے اپنے معاملات. تو جب دین کا کام کرنا ہے تو خادم بن گئے، جی آپ ہم نیچے کھڑے ہو آپ تشریف لے آئے نیچے، تو لگے دین کے کاموں میں. یہی تو دین کا کام ہے. جی کھڑے ہوئے جی کب آ رہے ہیں آپ؟ جی میں انتظار کر رہا ہوں. کوئی کسی کا انتظار تھوڑی نہ کرے گا، جی امام صاحب تشریف لائے آپ کے انتظار کر رہے ہیں. یہی تو دین کا کام ہے. بھائی یوں ہی لگے رہیں، یوں ہی سلسلے چلاتے رہیں، انشاءاللہ یہ محفلیں بھی آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گی. حدیث قدسی ہے نا
کہ جب فرشتے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مالک وہ محفل میں تیرے بندے ذکر کر رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. تو فرشتے کہتے ہیں مالک اس میں ایسے بندے بھی تھے جو تیرا ذکر نہیں کرنے آئے تھے، وہ کسی کام سے آئے تھے. اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، کسی کام سے آئے تھے تو میری محفل میں نا میں نے ان کو بھی معاف فرما دیا. تو جو یوں ہی آ جائے اس کی بخشش ہو جائے، جو پورے اہتمام کے ساتھ بیٹھو گے اس کی بخشش نہیں ہوگی. وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش انگام کا، جل گیا جب کھیت برسا تو می پھر کس کام کا. دونوں جہاں میں مقصود گر تم کو آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.